پھر صاحب ہم اگر اپنے موضوع کی طرف ہی چلیں، آج ہم نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک چوز کیا ہے، دعا کی فضیلت، اس کے برکات اور آداب اسپیشلی۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ایک چھوٹی سی کسی کی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے ذہن میں ایک چھوٹی سی ضرور چیز آ جاتی ہے کہ میری دعا شاید رد ہو گئی، تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور دعاؤں کی فضیلت اور برکت کیا ہے، اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ۔ دعا کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مغز قرار دیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء مخ العبادہ وفی روایت الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا بنیادی طور پر رب ذوالجلال کو پکارنا ہے، اور یہ پکار جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگی اتنا ہی اللہ کے قریب لے جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بار بار دعا کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے، اور ایک یقین دلایا ہے کہ میں دعا کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ویسے الفاظی نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اور حقیقت نہیں ہوتی۔ جب میرا رب فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے وہ بات یعنی ایک اس طرح کی یقینی بات ہے، جس طرح آج کے دن کا ہونا یقینی ہے، بالکل اس طرح رب ذوالجلال کا فرمان یقینی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، داعن جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پکارنے والے ہیں بھی یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، مشکل میں جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو اس پکارنے والے کو میرے سوا سنتا کون ہے؟ اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، پکارنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہی تو در ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی بارگاہ ہے جہاں مانگنے والے کو عزت ملتی ہے۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اگر آپ منگتے ہیں، اگر آپ سوالی ہیں، آپ کی عزت نہیں ہے۔ سوالی کسی کے دروازے پر جائے اس کی عزت نہیں ہے، سوالی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جائے اس کی عزت نہیں ہے، ہر وقت مانگنے والے کی اپنے ماں باپ کے پاس عزت نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے، مانگنے والے کی عزت نہیں ہے، وہ بیکاری سوال کرنے والا۔ ایک در ہے رب ذوالجلال کا جو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے، جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور وہ بارگاہ سمدیت ایسی ہے کہ نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے اس شخص پر جو اس سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سوال کرنے والے کے سوال کو خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم هو فی شان، میں ہر روز لوگوں کے کاموں میں ہوتا ہوں، ہر روز لوگوں کے کام کرتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتا ہوں، دکھ اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کے دکھ اور تکلیفیں دور کرتا ہوں، مصیبت کے ماروں کی مصیبتیں دور کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال پھر رات کے پہر میں آسمان دنیا پر آ کر بلاتا ہے، مانگنے والوں مجھ سے مانگو، کہاں ہو تم؟ مجھ سے سوال کرنے والوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ یہ مانگے یہ مانگے۔ رب ذوالجلال خود بتاتا ہے، اور آسمان دنیا پر آ کر آواز اور ندا دیتا ہے تاکہ کوئی اس سے مانگے۔ اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور رات کے پچھلے پہر میں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ در دوست راہ کے شب باز کند، ایک دروازہ تب بھی کھلا ہوتا ہے۔ مانگنے والے کو اللہ پر یقین ہو، ہر دروازہ بند کر کے جب اس کی طرف آ جائے اور کہ مولا کریم مجھ پر سارے دروازے بند ہو چکے ہیں میرے مولا، میں کسی سے مانگ نہیں سکتا، میں تیرا ہوں، میں تجھی سے سوال کروں گا، سجدے میں سر رکھ کے اس سے سوال کرے، اللہ کی حمد کرے۔ طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ کی حمد کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی تعریفیں کرے، اور جو الفاظ آتے ہیں اللہ سے کہ مولا کریم مجھے تو پتہ بھی نہیں تو کیسا ہے، تیری شانیں ہیں، اس کی حمد کے بعد درود پاک پڑھے، پھر اللہ سے جو مانگے گا رب ذوالجلال اسے عطا کرے گا۔ بالکل۔ فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے، آداب کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کئی لوگ جس طرح سے ہینا نے پہلی کہا شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں آداب کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، اور رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویری امپورٹنٹ کانورزیشن ونس اگین۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا میں جلدی نہ کیا کرو، اور اس کے اوپر مزید بہت سے ورژنز ہیں جو محدثین لے کے آئے ہیں۔
تو صحابہ نے پوچھا کہ دعا میں جلدی کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس پہ صحابہ نے بھی کلام کیا, آقا کی طرف سے بھی جو تعلیمات آئیں کہ جو ہوتا ہے نا ایک دعا کے بعد میں فوری طور پہ اس کا کانسیکوینس, نتیجے کا انتظار کرتا ہوں کہ میں نے اب کر لیا تو نتیجہ نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے تھرو یہ پیغام دیا, دعا میں جلدی نہ کیا کرو, بار بار مانگنا پڑے بار بار مانگا کرو. تو دعا میں سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا گڑ گڑا کے مانگا کرو, رو کے مانگا کرو. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم دعا بھی نا رسمی طور پہ ریچولسٹکلی مانگتے ہیں. مطلب ریالٹی یہ ہے کہ مجھے اپنے باس پر اپنے خدا سے زیادہ یقین ہے. مجھے لگتا ہے میرا باس میرا کام کر دے گا, خدا پہ رسمی طور پہ یقین ہے, حقیقتاً یقین نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے, عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے. تمہاری باڈی میں روح نہیں ہے تو اس میں عجیب بات کیا ہے کہ تمہاری آہیں جو ہیں ان کی پہنچ نہیں ہے کہیں, وہ جاتی نہیں ہے کہیں. تنے بے روح سے بیزار ہے حق, خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. جب حی اور قیوم کو پکار رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی تو وہ زندگی کی رمق ہونی چاہیے نا ذرا, وہ ایک اس کے پر مان ہونا چاہیے. مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام یاد آ رہے ہیں. ہمارے صوفیاء نے اس واقعے کو بڑا گلوریفائی کر کے کوٹ کیا ہے. ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, جب نمرود آپ کو آگ میں پھینک رہا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام منجنیق کے اندر تھے. اس دور کی وہ جو ایک توپ تھی اس کے اندر آپ کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو بی فائرڈ ان دا فائر, ان کو آگ میں پھینکنا تھا منجنیق کے اندر. جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ایک بے یار و مددگار ایک حالت ہے, ایک بالکل ہی اس کے بعد آگے موت ہے اور آگ ہے اور جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا. جناب جبریل امین آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے خلیل, اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں, I may be able to help you, میں آپ کی شاید کچھ مدد کر سکوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کام تو ہے مگر تیرے سے نہیں ہے. میں جس حال میں ہوں میرا خالق میرے ورڈ سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے اس وقت. مجھے لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا رب مجھے جانتا ہے. اور اس یقین کے ساتھ ہمارے فقہاء نے لکھا, محدثین نے لکھا, صوفیاء نے لکھا, جناب ابراہیم اس یقین کے ساتھ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, ان کی سٹیٹ بذات خود ایک دعا تھی, تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی اپنے حکم سے آگ کو گلزار میں تبدیل کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے حدیث قدسی کے اندر کہا گیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, یا قرآن میں جیسے کہا گیا کہ میں نے کائنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کی جائے, لوگ مجھے پہچانے, تو عبادت ہے رب کی پہچان. I have to recognize God. اور گاڈ کی ریکگنیشن کے سفر میں دعا سب سے امپورٹنٹ اور کرٹیکل مائل سٹون ہے کہ میں اپنے رب پہ ڈائریکٹلی کتنا ریلائی کر رہا ہوں. اگر تو میری کورسپونڈنس جینوئن ہے, میں جینوئنلی خدا کے پر ریلائی کر رہا ہوں, تو جناب جبریل جیسا وسیلہ بھی ہوگا تو میں اس کو بھی ریجیکٹ کر دوں گا اور ڈائریکٹلی خدا پہ ریلائی کروں گا. یہ ہے دعا کا ایسنس. ہمارے ہاں رسمی دعائیں بہت ہو رہی ہیں, دعا قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ دعا رسم ہے. جب دعا ریچول سے ایکچول ہوگی نا, ماں کے سامنے بچہ گڑ گڑاتا ہے نا تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم ذرا گڑ گڑائیں تو صحیح, اور پھر دیکھیں کہ وہ رب اپنی شان کے لائق جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کیسے اپنی بلیسنگز کا نزول کرتا ہے. جب یہ فیتھ کے اس ڈگری پہ ہم آئیں گے تب یقیناً دعا قبول ہوگی. جب رسم ہے تو پھر تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے, جب کیا تیری نہ رسا ہے, پھر آہیں کہیں نہیں جاتی. اس میں ایک چیز ایڈیشن چاہیے, کسی کی دعا رد نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جس کا مال حرام ہے, جس کا لباس حرام ہے, جس کے رزق میں حلال نہیں ہے, حرام کی ملاوٹ ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ادروائز جو بھی دعا کرتا ہے بندہ, اس کی دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. یا تو یہ کہ جو اس نے مانگا اسے وہی مل گیا, یا رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور عطا کر دیتا ہے جس کو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا, یا اللہ تعالیٰ اس کو
اس کی کسی مصیبت سے چھڑا دیتا ہے جو اس کی طرف آنے والی ہوتی ہے، یا سب سے بہترین قبولیت کا طریقہ وہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اتنے نا کردہ اعمال کا ثواب ہوگا، کہے گا رب ذوالجلال یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی۔ فرمایا وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں وہ عبادت کی شکل میں اور ثواب کی شکل میں یہ ہیں، تو بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، بندہ کہے گا مولا کریم کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوتی۔ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے۔